الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، کل آپ نے میدان عرفہ کا خطبہ سنا ہوگا شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کا. انہوں نے جہاں تقوی اتحاد کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی، وہیں پر دوستو انہوں نے ایک بہت بڑا پیغام دیا. فلسطین کے مسلمان جو مظلوم ہیں ان کے لیے یہ دعا کی، اور شیخ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ جب دشمن ہمارا طاقتور ہو، جب فوج ہمارے سامنے ناقابل تسخیر ہو، اس کو ہمارا نہیں سکتے. جب حالات بے قابو ہو جائیں، حالات کو قابو کرنا ہمارے بس میں نہ ہو، جب سامنے سارے دروازے بند ہو جائیں، اس وقت آپ کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. شیخ نے کہا. اور آج مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ذلت کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن شیخ نے کہا کہ کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے سامنے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب میں بندوں پر عذاب بھیجتا ہوں، جب یہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، عذاب کی بجلی جب ان لوگوں پر گرتی ہے تو یہ میرے سامنے گریہ اوزاری نہیں کیوں نہیں کرتے، مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ اگر یہ گریہ اوزاری کرتے، مجھ سے مانگتے تو عذاب کے بادلوں کو میں ہٹا دیتا، ظالموں کو ختم کر دیتا. تو اس چیز کی طرف دوستو انہوں نے توجہ ہماری مبذول کرائی کہ تمہارے فرض نماز کے بعد تمہاری دعائیں تمہارے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہیں. اس ملک میں امن چاہتے ہو، یہاں کے بھی دوستو حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، حالات بڑے ہی نازک ہیں. مساجد اور مدارس کا وجود و بقا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہاں، ہمارے سکون اور ہمارے دوستو حقوق کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے. اس وقت فرض نمازوں کے بعد آپ کی جو دعائیں ہیں، واللہ کہتا ہوں یہ ہمارے دوستو ہم نہیں، انشاءاللہ ہماری نسلیں ان دعاؤں کا پھل و نتیجہ ضرور دیکھیں گی. ہم حالات کو سازگار بنا سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، ہم دشمنوں کی تدبیر کو ناکام کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، ہم اپنے مساجد اور مدارس کی حفاظت کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، ہم اپنے وجود و بقا کی حفاظت کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اور اسی لیے دوستو میں اسی پیغام کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو شیخ نے رکھا. اور اسی سلسلے میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो कौन सी जात है जो परेशान हाल की पुकार को सुनती है, वयक्शिफु सू, और उसकी दुआ उसकी पुकार को सुनने के बाद उसकी मुसीबत को उसकी परेशानी को खत्म करती है, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, और तुम्हें जमीन का जानशी बनाती है। आ इलाहुम मा अल्लाह, ये सब कुछ करने वाली जात उस रब्बुल आलमीन की है। क्या बताओ उस रब्बुल आलमीन के साथ कोई और शरीक हो सकता है? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत ही थोड़ी नसीहत हासिल करते हो तुम लोग। आयत का पसे मंजर क्या है, किन हालात में सूरह निसा की दोस्तों ये आयत नादिल हुई? जब मक्के में सहाबा मजलूम थे, परेशान थे, मक्के के मुशरिक उनको सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, जुल्म कर रहे थे। सहाबा उन हालात में जब मजलूम थे, मजबूर और बेबस और लाचार थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने घुटने टेक कर अपने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद लगाए हुए थे, अल्लाह के सामने दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह हालात को पुरअमन बना दे, मक्के के हालात को साजगार बना दे, आय अल्लाह हमारी मदद फरमा। मक्के में सहाबा मुसलमान जो परेशान थे दुआएं कर रहे थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत नाज़िल की कि हाँ हाँ तुम्हारी दुआओं तक मैं पहुंचूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा और इन हालात को साजगार बनाऊंगा। और यहां तक फरमाया वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, जिस मक्के में तुम मजबूर हो, लाचार हो, बेबस हो, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं इन हालात को खत्म करूंगा, हालात को पुरअमन बनाऊंगा। जहां तुम मजलूम और मजबूर हो, उसी सरजमीन पर तुम लोगों का सिक्का चलेगा, यहां का इक्तदार मैं तुम लोगों को अता करूंगा, यहां की हुकूमत तुम लोगों को अता करूंगा। और ये सब कुछ करने वाली जात रब्बुल आलमीन की है। इस आयत के जरिए अल्लाह ने सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि कयामत तक आने वाली नस्लों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सबक और पैगाम दिया कि मैं अजाब बेचता हूं अगर मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में गिरिया औजारी करें, मुझसे मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं मुसीबतों को हटाऊंगा, मैं जालिमों को हटाऊंगा, मैं उनके लिए हालात को पुरअमन और साजगार बनाऊंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन मुझे पुकारो तो सही। वल्लाह दुआ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। दुआ के जरिए जब हम दोस्तों इबादत का सबूत और बंदगी का सबूत देते हैं, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं कह सकते हैं कि दुआ की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम दुश्मनों की तदबीरों को कहा कि तुम नाकाम कर सकते हो, बहुत अपने सामने बंद दरवाजों को खोल सकते हो। दुआ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आप देखिए ना, अंबिया इकराम की जिंदगियों को देखिए, हालात जब बेकाबू हो जाते थे तो हालात को कैसे दुआओं के जरिए काबू करते थे। हाँ, सामने जब सारे दरवाजे बंद होते थे, अंबिया उस वक्त दोस्तों हाथ उठा देते थे दुआ के लिए। कदम कदम पर अंबिया ने गिरिया उतारी की है, कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा है। मैं कुछ दोस्तों पिछले पैगंबरों की जिंदगियों की मिसाल और कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। देखिए हालात को कैसे दुआओं के जरिए काबू किया है। इस वक्त के जो हालात हैं और हालात के दोस्तों जिस नाजुक मोड़ पे हम खड़े हैं, इन हालात ने फर्ज नमाजों के बाद की आपकी दुआएं, सारे मुसलमानों को इन दुआओं की जरूरत है। इन दुआओं के जरिए आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, 950 साल तबलीग करते हैं। अंबिया ने हमें सबक और पैगाम दिया कि हालात को कैसे काबू करना है, हालात को कैसे पुरअमन बनाना है। अपनी उनकी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी दोनों आपको दिखाता हूं। 950 साल की तबलीग और नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ 83 से कुछ जायद लोग ईमान लाते हैं। अंबिया रब्बुल आलमीन की ये जलीलुल कदर पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से मायूस हो जाते हैं, मजबूर और लाचार हो जाते हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। और मैं नूह अलैहिस्सलाम की दुआ देखकर हैरान हूं। क्या देखता हूं कि दुआ घंटों करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, दुआ मुख्तसर हो लेकिन अदब के साथ हो, सलीके के साथ हो, करीने के साथ हो, दुआ की कबूलियत की आदाब और शराइत के साथ हो। वल्लाह आपके 2-3 जुमले भी पूरी दुनिया के मुसलमानों की किस्मत को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की। क्या दुआ की मालूम है? नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो दुआ की, उस दुआ ने इंसानी तारीख के अजीम तूफान को बर्पा कर दिया।
اگر میں قرآن کے لہجے میں بات کروں تو قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب یہ پیغمبر مایوس اور مجبور ہو گیا تو انہوں نے جو دعا کی تھی اس دعا کے بعد جو طوفان آیا تھا اللہ نے فرمایا اس کی ایک ایک موج پہاڑ کے برابر تھی. وہ جو کشتی جو نوح اور اہل ایمان کو لے کر چل رہی تھی ایسی موجوں کا مقابلہ کر رہی تھی. اللہ نے فرمایا ایک ایک موج پہاڑ کے برابر, ایک ایک موج. اور یہ طوفان کیسے آیا معلوم ہے؟ ایک دعا جو تڑپ کے ساتھ نوح علیہ السلام نے کی تھی, فدا ربہ. دعا کے الفاظ گنیے گا, اگر آپ لکھنے جائیں تو پاؤ ستر کی بھی نہیں ہے, 3 الفاظ ہیں, فدا ربہ. اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ مجبور اور لاچار بے بس ہو گیا تو دعا کی انی مغلوب فانتصر. یہ ہیں دعا کے الفاظ, نوح علیہ السلام کی دعا, انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں عاجز آ گیا, میں بے بس ہو گیا, میں لاچار ہو گیا. اے اللہ مجھے لگتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں, بڑا پریشان کرتے ہیں. اے اللہ تو ہی دیکھ لے, تو ہی نپٹ لے میری قوم سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر نے اس تڑپ کے ساتھ یہ دعا کی تھی اور اتنے خلوص کے ساتھ کی تھی کہ فسقالہما ثم تولی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ نے فرمایا اس دعا کے بعد آسمان چھلنی بن گیا, زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی, آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے. اور نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے ان کی پوری قوم کو انسانی تاریخ کے عظیم طوفان میں ڈبو کے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. نوح علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق ملا؟ حالات بے قابو ہو جائیں, سامنے اگر فوج ناقابل تشکیل ہو, حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی رویہ اپنا, وہی کام کرو جو نوح علیہ السلام نے کیا. دعا کرو اللہ رب العالمین کے سامنے, ہاتھ پھیلاؤ, گریہ اوزاری کرو. آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, مصر میں قبطی کا قتل کرتے ہیں, قتل کرنے کے بعد مدین کی طرف نکل جاتے ہیں کیونکہ فرعون کے دربار میں ان کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے. مدین کی طرف جاتے ہیں. مدین پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو کیسے سنے گا, اللہ میری دعا تک کیسے پہنچے گا, کیسے میں اپنا دکھڑا, اپنا دکھ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھوں. قرآن کہتا ہے مدین کو دیکھا اور مدین کے پن گھٹ کو دیکھا. دیکھا 2 لڑکیاں بڑی مجبور ہیں, بڑی مجبور ہے, بڑی شرم و حیا والی, بڑی نیک ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجبور بھی ہیں کیونکہ اپنے جانوروں کو سائڈ میں روک کے کھڑی ہیں, اپنی بکریوں کو, اور بعد میں آنے والے پانی پلا پلا کے اپنے جانوروں کو نکل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ بڑی نیک اور شرم و حیا والی تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ مجبور بھی ہیں, لگتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے, یہیں سے اللہ میری دعا تک پہنچے گا. گئے ان کے پاس, قال ما خطبکما, کہا کیا مجبوری ہے, کیا پریشانی ہے, کب سے میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اپنی جانوروں کو روک کے کھڑی ہو, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. اور اجنبی مسافر یہ آج کی بات تھوڑی ہے, یہ تو روز کا مسئلہ ہے. ہم پہلے آتی ہیں لیکن ہم اپنی جانوروں کو روک کے کھڑی رہتی ہیں کیونکہ یہ مرد حضرات ہیں نا, یہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم شرم و حیا والی ان کے بیچ میں جا کر دھکے نہیں کھانا چاہتی. یہ سب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے نکل جائیں گے, بعد بھی ہمیں موقع ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج ایسا نہ ہوگا, آج ایسا نہ ہوگا, آج میں تم لوگوں کے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں. پانی پلایا ان کے جانوروں کو اور ان کو روانہ کر دیا. قرآن کہتا ہے فسقا لہما. قرآن کے لہجے پر غور کیجئے, اگر کسی مجبور کی مدد کر کے آپ دعائیں کریں اللہ رب العالمین کبھی دعا کو رد نہیں کرتا. فسقا لہما ثم تولی الی الظل. اللہ رب العالمین نے فرمایا جانوروں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. جب کوئی سایہ نہیں, گھر نہیں, تو درخت کا سایہ ہی صحیح, اور بیٹھ کر کہنے لگے وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ آج آسمان سے جو بھی تو خیر نازل کرے, جو بھی تو بھلائی نازل کرے, تیرا یہ بندہ اس خیر کا محتاج ہے, اس بھلائی کا محتاج ہے. اللہ اکبر. مفسرین کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین سے کھانا مانگا, رب العالمین نے کھانا بھی دیا اور کھانا بنانے والی بھی عطا کر دی, گھر بھی دیا اور گھر والی بھی رب العالمین نے عطا کر دی. انبیاء کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے, حالات بے قابو ہو جائیں تو دعاؤں کے ذریعے حالات کو قابو کرو. دروازے بند ہو جائیں تو پھر ان دروازوں کو
کو دعاؤں کے ذریعے کھولو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دروازوں کو کھولا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ناقابل تشکیل فوج ہوا کرتی تھی، جب آپ کسی طاقتور سے مقابلہ نہ کر سکتے تھے تو آپ نے اس وقت دعا کو ہتھیار بنایا، آپ نے دعا کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا۔ دیکھیے مکہ کے مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینے میں ہیں، لیکن مکے کے مشرک اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑے تھے، کوئی موقع نہیں گواتے تھے۔ اللہ کے رسول کو لگا کہ ان کے غرور کو کچلنا چاہیے، ان کی سرکشی کو کچلنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ ان مکہ کے کافروں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ کیسے مدد فرما؟ قحط سالی کے ذریعے، ان مکہ کے کافروں پر تو قحط نازل کر۔ اور کیسی قحط سالی؟ جیسے مصر والوں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے قحط نازل کیا تھا، ویسی قحط سالی کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی اس دعا کے بعد مکے والوں پر ایسا قحط پڑا کہ مکے کے جو کافر تھے درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ جب یہ آسمان کی طرف آنکھ نظر اٹھا کے دیکھتے تھے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ مجبور ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اور کیسا دشمن، صف اول کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا محمد اسألک باللہ ورحیم، کیا کہتا ہے؟ یا محمد اسألک باللہ ورحیم، اے اللہ کے رسول ایک تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور دوسرا میرے اور آپ کے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، دعا کیجیے نا۔ ابو سفیان جانتا تھا یہ قحط سالی کے بعد محمد رسول اللہ کی دعا ہے، یہ نبی اگر پھر سے دعا کرے تب اللہ قحط سالی کے بادل کو اس عذاب کو ہٹائے گا، ورنہ یہ بادل ہٹنے والے نہیں ہیں قحط سالی کے۔ کہا ایک تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دوسرا میرے اور آپ کے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، دعا کیجیے اللہ کے رسول اللہ قحط سالی کے بادلوں کو ہٹا دے۔ ارے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، آپ کی قوم کے لوگ مر رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو لگا کہ ان کی عقلیں ٹھکانے آ چکی ہیں، اللہ رب العالمین کی سرکشی ان کے غرور کو کچل کے رکھ دیا۔ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور دعا کی، اے اللہ ان کی عقلیں ٹھکانے آ چکی ہیں، اب قحط سالی کے بادلوں کو ہٹا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، مسلمانوں جہاں آپ کے سکون کے ساتھ کھلواڑ ہو، جہاں آپ کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہو، جہاں ظالم بادشاہ کو اللہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ لوگوں پر مسلط کر دے، ارے اللہ کے بندو یقین کے ساتھ دعائیں کرو، راتوں کو اٹھ کر دعا کرو۔ یہاں مساجد اور مدارس کا وجود و بقا اللہ کی قسم ہندوستان میں مسئلہ بنا ہوا ہے، دعائیں کرو اپنی نمازوں کے بعد، یہاں کے مسلمانوں کے لیے، یہاں کے مساجد اور مدارس کے لیے یقین کے ساتھ دعائیں کرو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے کرتوت اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں تم لوگوں پر عذاب ضرور نازل کرتا ہوں، لیکن گریہ آزاری کرو، دعائیں کرو تو عذاب کو ہٹا بھی دیتا ہوں، ظالم بادشاہوں کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہوں، وہ حکومتیں جو تم لوگوں پہ ظلم کرتی ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسی حکومتوں کو تباہ بھی کر دیتا ہوں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے، اور خاص طور پر جب مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا ظلم ہوتا تو اللہ کے رسول تو قنوت نازلہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قنوت نازلہ ایک دعا ہے جو فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، اور اس دعا میں اللہ کے رسول نے ظالموں کا نام لیا ہے، اللہ اکبر، مظلوموں کا نام لے کر ان کے حق میں دعا کی ہے، ظالموں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے ان کی تباہ و بربادی کی بد دعا کی ہے۔ کیا دعا کی؟ محمد رسول اللہ کو پتا چلا مکے میں کچھ کمزور مسلمان اپنی ایمان کی وجہ سے قید ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے دل مدینے میں اٹکے ہیں، لیکن مکے کے کافروں نے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو جھکڑ دیا ہے، ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ دہائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے، ہمیں یہاں سے چھڑائیے۔ محمد رسول اللہ نے دعا کا سہارا لیا، ان کو چھڑانے کے لیے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے
دعا کا سہارا لیا بلکہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا. کیا کہا اللہ کے رسول ہے؟ اللہم انجل ولید ابن ولید، اللہم نجی عیاش ابن ربیعہ، اللہم انجل اللہم نجی سلمۃ ابن ہشام، اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطأتک علی مضر. اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ربیعہ، اے اللہ اپنے ایمان کی وجہ سے مکے میں قید ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں، مدینہ آنا چاہتے ہیں، مکے کے کافروں نے ان کو قید کر دیا ہے. اے اللہ مکے کی قید سے ان کی رہائی عطا فرما، مکے والوں کے چنگل سے ان کو چھڑا کے لا. اے اللہ قبیلہ مضر کے کافر مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، اے اللہ قبیلہ مضر کے کافروں پر اپنی پکڑ سخت سے سخت کر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ کے رسول اس طرح حالات کو قابو کرتے تھے. اس طرح جب فوج ناقابل تسخیر ہوتی تھی اس طرح اللہ کے رسول مقابلہ کرتے تھے. دعا اللہ کے رسول ہتھیار دعا کو بناتے تھے. جب بھی حالات بے قابو ہوئے، واللہ جب بھی کوئی تکلیف اللہ کے رسول پہ آئی، مصیبت آئی، فوراً محمد رسول اللہ نے گریہ آوازاری کی، اللہ حالات کو قابو کر دیتا. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دیکھیے سب سے بڑے سپر پر ملک کا اللہ کے رسول نے مقابلہ کیسے کیا، اور سپر پر ملک کا بادشاہ اس کا مقابلہ کیسے کیا. اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے دنیا کے بادشاہوں کو. روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا. اور آپ کو معلوم ہے انداز دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں امریکہ سے ٹکرانے کی کون کوشش کرے گا؟ کوئی نہیں کوشش کرے گا. لیکن محمد رسول اللہ کا انداز دیکھیے. ایران سپر پر ملک تھا اس وقت، ایران جو روم کو ہرا بھی چکا تھا. ایسے ملک کے بادشاہ اور اتنی بڑی فوج کو محمد رسول اللہ اسلام کی دعوت کیسے کہہ دے رہے ہیں کہ اسلم تسلم، سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کے اندر آ جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کا انداز ہے خط میں. ہاں جب اس بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے خط کو پڑھا، اللہ کے رسول کے اس انداز کو دیکھا کہ سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کے اندر آ جاؤ. ہاں یہ طاقت کے 200 نشے میں چور تھا. اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ توہین کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے قاصد کی تذلیل اور توہین کی، گستاخی کی. محمد رسول اللہ کے خط کو توڑا اس نے. خط کو توڑنے کے بعد اس نے خط کو پھینکا اور کیا کہا معلوم ہے؟ آپ کے قاصد سے کہا کہ جاؤ کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایران کا بادشاہ اسلام قبول نہیں کرتا. جاؤ کہہ دو اپنے نبی سے. ہاں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایران کے بادشاہ نے میرے خط کو توڑا ہے، کیسے مقابلہ کیا؟ مقابلہ نہیں کر سکتے آپ، اس کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ سپر پر ملک ہے، اس کے پاس بے پناہ فوج ہے، بے پناہ ہتھیار ہیں. اللہ کے رسول نے دعا سے اس کا مقابلہ کیا، ہاتھ اٹھا دیے اس کے لیے کہ مدک رسالتی مدک اللہ ملکہ. کیا کہا؟ مدک رسالتی مدک اللہ ملکہ. اے اللہ ایران کے بادشاہ نے میرے خط کو توڑا ہے، تو اس کی سلطنت کو توڑ، تو اس کی بادشاہت کو توڑ، تو اس کے تکبر کو توڑ، تو اس کے غرور کو توڑ. اے اللہ اس کے ملک کو مٹا دے، اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اس نے میرے خط کو توڑا ہے. مدک رسالتی مدک اللہ ملکہ. آپ کو معلوم ہے کچھ ہی دنوں کے بعد محمد رسول اللہ کی دعا نے یہ اثر پیدا کیا. دعا کی وجہ سے خود اس کا بیٹا، کسرا کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، شیرویا جس کا نام آتا ہے، اپنے باپ کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باپ کی گردن اڑا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے. اور دیکھتے ہی دیکھتے تو حضرت عمر فاروق کے دور میں پورا ایران مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آ چکا تھا، فتح کر چکے تھے ایران کو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ حالات کو قابو کرو دعاؤں کے ذریعے. راستے بند ہو جائے اس وقت دعا کو ہتھیار بناؤ، دعا کو ہتھیار بناؤ. ظالم بادشاہوں کو اللہ آپ لوگوں کے اوپر مسلط کر دے جو آپ کے حقوق اور سکون کے ساتھ کھلواڑ کرے. ارے آپ کی فرض نماز کی دعائیں، فرض نماز کے بعد کی دعائیں ان کے سکون کو برباد کر سکتی ہیں، ان کے خیموں کو کھاڑ سکتی ہیں. آپ ان کی تدبیروں کو اللہ کی قسم ناکام کر سکتے ہیں، ان کو کرسی سے بھی گرا سکتے ہیں، ان کو آپ ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں. آپ کے فرض نماز کے بعد کی دعائیں بڑا معنی رکھتی ہیں. آپ کے پاس کتنے بھی اسباب و وسائل ہوں، دعا کے ہتھیار کو کبھی گرنے مت دیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر کو بھی اپناتے تھے اور اللہ کے رسول دعا بھی کرتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی کے کہنے پر محمد رسول اللہ نے کتنی بڑی خندق کھود ڈالی تھی. 10,000 کا لشکر، اندر سے یہودیوں نے مدینے کو گھیرا ہے، باہر سے 10,000 کا لشکر مدینے کو گھیر کے کھڑا.
اور اس وقت مدینے کو مٹانے کے لیے آیا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے سارے دشمن آپس میں مل چکے تھے اور مدینے کا گھیراؤ کر لیا تھا. سلمان فارسی کے کہنے پر آپ نے بہت بڑی خندق کھود ڈالی, دشمنوں کو وہیں پر روک دیا. اور اس خندق کو, اس تدبیر کے بعد اللہ کے رسول نے دعا بھی کی. کیا دعا کی؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہدم الاحزاب اللہم اہدمہم مزلزلہم. اور کتابوں کو نازل کرنے والی ذات اور جلد از جلد حساب لینے والی ذات, یہ جو 10,000 کا لشکر مدینے کو مٹانے کے لیے کھڑا ہے خندق کے اس پار, اے اللہ یہ جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے, اللہم ہدم الاحزاب, اے اللہ اس لشکر کو شکست دے دے, اے اللہ اس لشکر کو تو ناکام کر دے. اور آپ کو معلوم ہے ایک دعا کی, اے اللہ ان کی خیموں کو تو اکھاڑ دے, ان کی صفوں کے اندر تو زلزلہ پیدا کر دے. اللہم اہدمہم وزلزلہم, اے اللہ ان کی صفوں میں زلزلہ پیدا کر دے. یہ محمد رسول اللہ کی دعا تھی اس لشکر کے لیے. قرآن کہتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ نے فرمایا اس دعا کے بعد, مسلمانوں کی تدبیر اور دعا کے بعد, ہم نے ان کافروں کو جو بڑی تیاری اور بڑی ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, ان کو غیظ و غضب سمیت لوٹا دیا. لم ينالوا خیرا. قرآن کا انداز دیکھیے کہ مسلمانوں کا بال بھی باقا نہ کر پائے, مسلمانوں کا کچھ بھی نقصان نہ کر پائے, اس لیے کہ اس جنگ میں اللہ رب العالمین مومنوں کی جانب سے کافروں کے لیے کافی ہو چکا تھا. بھاگ کھڑے ہوئے, سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے 10,000 کا لشکر. اور اس وقت اٹھ کر محمد رسول اللہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. آپ نے اٹھ کر صحابہ کے درمیان غزوہ خندق میں جب دوستوں کفار بھاگ کھڑے ہوئے, ہاں شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا. کیا کہا؟ الان نغزوہم ولا یغزوننا. مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے اب کافروں کے دلوں میں ہمارا روب بٹھا دیا ہے, ان کی کھوٹ ٹوٹ چکی ہے, ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں. اب ہوگا یہ کہ مدینے پر تم لوگ کبھی گھوڑوں کی ٹاپ کو نہیں سنو گے. اب ہمیشہ ہم آگے بڑھ کے حملہ کریں گے, ہم پہ اب کسی کو حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ نے اس کے ذریعے کفار کی حوصلوں کو, ان کی کھوٹ کو توڑ کے رکھ دیا ہے. مسلمانوں دعاؤں کا سہارا لے لو. اس وقت کے حالات جو نازک ہو چکے ہیں, ان حالات میں آپ کی دعائیں آپ کے مستقبل کو اللہ کی قسم روشن بنا سکتی ہیں. یہی وہ راستہ ہے جہاں سے دوستو امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے. مسلمانوں دعائیں کرو, دعائیں. اور آپ کو معلوم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ احتجاج کر لیے پھر بیٹھ گئے. ہاں پیسے جا رہے ہیں ظلم کی چکی میں, لیکن مسلمان کبھی گریہ ازاری نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ احتجاج کر کے یہاں کا جو محلے کا SHO ہوتا ہے وہاں پر ہم اپنا احتجاج تو درج کروا رہے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. ارے کتنے بھی اسباب و وسائل ہو آپ کے پاس, لاکھ کامیابی کی امید آپ لوگوں کے سامنے ہو, لیکن دعا ایسا ہتھیار ہے کہ دعا کو کبھی گرنے مت دو. اس ہتھیار کو کبھی گرنے مت دو, دعا کو کبھی مت بھولو. ورنہ غزوہ بدر میں محمد رسول اللہ کو وحی الہی نے کتنی دوستو کلیئر میسج دے دیا تھا, کتنا کلیئر میسج. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں ہم لوگوں کو لے کر یہاں تک اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہاذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ. کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبریل نے یہاں تک بتا دیا کہ کل ابو جہل کی لاش یہاں پر ہوگی, ابو لہب یہاں پر کٹا پڑا ہوگا, عتبہ کی لاش یہاں پر ہوگی, شیبہ کی لاش یہاں پر. یہاں اتنا کلیئر میسج, وہی الہی نے کوئی ڈھکا چھپا میسج نہیں دیا تھا غزوہ بدر کے حوالے سے. اللہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جاؤ جبریل, جو کافروں کے قتل ہونے کی جگہ ہے وہ جگہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو, وہ جگہ بھی بتا دو. جگہ بھی بتا دی گئی کہ کل مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے, کل کی جنگ مسلمان جیتیں گے, فتح و کامیابی مسلمانوں کو ملے گی. اتنا کلیئر میسج ملنے کے بعد بھی محمد رسول اللہ کی گریہ ازاری کا کیا حال ہے جانتے ہیں؟ کس طرح محمد رسول اللہ نے دعا کی ہے, صبح جنگ ہونے والی ہے اور رات کو بدر کے اس میدان میں کھڑے ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں کہ چادر مبارک آپ کے کندھے پر پڑی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم آتی ما وعدتنی. اے اللہ جو مدد کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ لمحہ آ چکا, وہ گھڑی آ چکی, وہ وقت آ چکا ہے. اے اللہ مدد فرما, مدد فرما. یہ 313 اور سامنے 1000 کا لشکر ہے, اگر تو نے مدد نہ
نہ کی تو اس زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا. اے اللہ ہماری مدد فرما. اتنا رو رہے ہیں بدر کے میدان میں, اتنا کلیئر میسج ملنے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہ چادر مبارک بار بار کندھے سے گر رہی ہے اور میں بار بار اس چادر کو محمد رسول اللہ کے کندھے پہ رکھ رہا ہوں, بار بار رکھ رہا ہوں اور رو رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی. اے اللہ کل جنگ ہونے والی ہے, صبح کو ہمارا مقابلہ کافروں سے, مدد فرما اے اللہ مدد فرما. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا یہ رونا, یہ گریہ آوازاری مجھ سے تو نہ دیکھی گئی, میں پیچھے سے چمٹ جاتا ہوں محمد رسول اللہ کو کہ کفا کا مناشدتوں کا ربک, کفا کا مناشدتوں کا. اللہ کے رسول بس کیجئے, بس کیجئے, کیوں اتنی گریہ آوازاری کر رہے ہیں, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا, بس کیجئے, بس بھی کیجئے. اللہ اکبر. مسلمانوں کتنے بھی اسباب و وسائل ہو, کامیابی کی لاکھ امید ہو, لیکن یہاں پر دوستو, یہاں پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ ہماری کامیابی کو پکا کر دیتی ہے, یا ہماری کامیابی کی ضمانت کی مہر لگ جاتی ہے اگر ہم دعا کر دیں. ہاں میں بھی ایک دعا کروں دوستو, ہو سکتا ہے ان صفوں میں انشاءاللہ ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ رب عشاس اغفر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. آپ نے فرمایا دیکھنے میں ایک بندہ مسلمانوں کے محلے اور سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی مسلمانوں اس محلے اور سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن رب کی نظر میں اس کی وہ اہمیت اور قیمت ہوتی ہے کہ زمین پر قسم کھا لے اللہ ساتویں آسمان پہ اس کی قسم کی لاج رکھ دیتا ہے. ہاں اللہ اس کی قسم, اللہ کرے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ان صفوں میں کوئی ایسا بیٹھا ہوگا انشاءاللہ, اور میں دعا کروں وہ اگر آمین کہہ دے, ایسے کی آمین پر دوستو ہماری قسمت بدل سکتی ہے. اے اللہ یہاں مساجد کی حفاظت فرما, یہاں مدارس کی حفاظت فرما, اے اللہ یہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما, کشمیر کے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے اگر ہدایت کے قابل ہے تو ان کو ہدایت دے, ورنہ تو ان پر اپنے عذاب کی بجلی گرا دے, ورنہ ان پر تو اپنے عذاب کی بجلی گرا دے. یہ پہلا دوستو شیخ نے دوستو وہاں میدان عرفات میں جو خطبہ دیا اس کی وہ بات مجھے اچھی لگی, اسی چیز کو, اسی پیغام کو میں نے موضوع بنا کے تھوڑے سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اب دوستو قربانی کے حوالے سے, کیونکہ کل ہی انشاءاللہ عید الاضحیٰ منانے والے ہیں, تھوڑا ایک دوستو قربانی کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ وَلُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو قربانی تم کرتے ہو, قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا, بلکہ مجھ تک پہنچتا ہے تم لوگوں کے دلوں کا تقوی. آیت کا پس منظر کیا ہے معلوم ہے؟ مکہ میں جو مشرک اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو قربانی کرتے تھے, قربانی کا خون اور گوشت جا کر دوستو خانے کعبہ کی دیوار پر تھوپ دیا کرتے تھے, اور کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ زبان حال سے کہتے تھے یہ جانور کا گوشت اور خون اس لیے تھوپا کرتے ہیں کہ اس جانور کو ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے قربان کیا ہے. رب العالمین نے اس وقت یہ انہی کے حوالے سے یہ آیت نازل کی کہ مجھ تک یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا, مجھ تک پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی. ہاں کتنی حسین بات ہے نا. رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی, قربانی کا مقصد تقوی. اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جو بھی عبادتیں کرتے ہو, ان عبادتوں کا حاصل, ان عبادتوں کا نتیجہ, ان عبادتوں سے مطلوب صرف اور صرف تقوی ہے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ تقوی بندگی اور عبادت کی وہ معراج ہے جہاں تک ایک بندے مومن پہنچنے کے لیے زندگی پر جستجو کرتا ہے کہ وہ اس صف میں شامل ہو جائے متقیوں کی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نزدیک عزت پانے والے کون ہیں؟ تم میں جو عہدیدار ہیں وہ نہیں, حسین و جمیل ہے وہ نہیں, جو اونچے خاندانوں سے تعلق وہ نہیں, بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک عزت پانے والے کل قیامت کے دن میرا قرب حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں. اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے قرب کا سب سے زیادہ حقدار و مستحق وہ ہے جو متقی ہو. اللہ اکبر. یہ قربانی کا مقصد ہے. قربانی کا سبق اور پیغام کیا؟ دیکھیے یہ قربانی کی عبادت آدم علیہ السلام کے زمانے
से थी, लेकिन इस कुर्बानी को नया माना उस वक्त मिला, नया मफहूम उस वक्त मिला, और कुर्बानी को एक नई शान उस वक्त मिली, और कुर्बानी के अंदर एक नई जान उस वक्त बढ़ी जब एक बूढ़ा बाप, वो औलाद जो बड़ी तमन्ना और आरज़ुओं के बाद मिली थी, वो औलाद जो उनके बुढ़ापे का सहारा थी, वो औलाद जो दोस्तों अभी जवानी की दोस्तों दहलीज पर कदम रखा था, जिसने अभी चलना और मेहनत करना सीखा था, जब और उस औलाद के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि इब्राहिम इसको मेरे हुक्म पर ज़िबह कर। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पहले बहुत सारे इम्तिहानों में कामयाब हो चुके थे, साबित कर दिखाया कि अल्लाह मैं तेरा खलील हूं, तू मेरा खलील है। दिल में जो तेरी मोहब्बत का जज्बा है, उस मोहब्बत पर किसी और की मोहब्बत गालिब नहीं आ सकती, किसी और की मोहब्बत गालिब नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को लिटाया और कुर्बान करना चाहा, जब छुरी चलानी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम बस कर उठ जा, तुमने अपने वादे को, अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। हाँ, अजीब बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में तो देखा तो वो छुरी चला रहे हैं, लेकिन यहां पर छुरी चलाई नहीं थी, सिर्फ हाथ में ली थी, इरादा कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने क्यों कहा कि ख्वाब को पूरा कर दिखाया? उलमा कहते हैं कि फलसफा और हिकमत यह है कि ओ इब्राहिम, तुम्हारे दिल में बेटे की मोहब्बत का जो जज्बा था, उस पर मेरे इताअत और फरमा बरदारी की छुरी चल चुकी है। अब इस्माइल के गले पर चलना कोई माना नहीं रखता, अब इस्माइल के गले पर चलना कोई माना नहीं रखता। यहीं से कुर्बानी को नया माना मिल गया, नई जान आ गई कुर्बानी के अंदर, और नया मफहूम मिल गया। और यहीं से कुर्बानी हमें पैगाम और सबक देती है कि मुसलमानों, जब हम भेड़ या दुम्बे या बकरे को लिटाकर जब उसकी गर्दन पे हम कदम रखते हैं ना, तो खामोश जबान हम ये इकरार करते हैं अल्लाह से, आय अल्लाह ये तो बकरा और भेड़ का गला है, आय अल्लाह वक्त आने पर तेरे हुक्म पर मैं अपने अरमानों को कुर्बान कर सकता हूं, मैं अपनी खुशियों को कुर्बान कर सकता हूं, मैं अपने नफसानी ख्वाहिशात को कुचल सकता हूं, आय अल्लाह मैं अपने तन मन धन जान को भी कुर्बान कर सकता हूं, यहां तक कि तेरे हुक्म पर बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर सकता हूं। ये मुसलमान दबे अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा और इकरार भी कर रहा होता है। दोस्तों, कुर्बानी के कुछ मसले हैं। देखिए, कुर्बानी मैयत के हवाले से बहुत ज्यादा दोस्तों पूछा जाने वाला ये मसला है कि मौलाना मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि? देखिए, मैयत के हवाले से मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मामूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना था। अल्लाह के रसूल के ज़माने में कितने आपके चहेते फौत हुए? हज़रत ज़ैनब है, हज़रत उम्मे कुलसूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा हैं, हज़रत खदीजा, लेकिन हदीस में कहीं भी नहीं है कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने इनकी तरफ से कुर्बानी की। और ये जो इसरार करते हैं ना मैयत की तरफ से कुर्बानी, उन लोगों को पूछिए आपने सदका कितनी मरतबा किया मैयत की तरफ से? कभी नहीं किया। अरे अल्लाह के बंदो, शरीयत में सदके का सबूत मिलता है, मैयत की तरफ से सदका करो। हाँ, अल्लाह के रसूल के जमाने में मामूल नहीं था, इसलिए उलमा का इख्तिलाफ है। बाद उलमा कहते हैं अलल इतलाक जायज है, और बात कहते हैं कि कुर्बानी करो मैयत की तरफ से, लेकिन जो तुमने अपनी अहल के लिए बकरा लिया है उसी में मैयत को शामिल करो। और बाद उलमा कहते हैं नहीं, मैयत की तरफ से अलग बकरा होगा और उसका गोश्त कोई तुम्हारे अहल में से कोई नहीं खाएगा, पूरा का पूरा गोश्त तक। ये क्यों इख्तिलाफ है? इसलिए कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह और सहाबा से ये चीज साबित ही नहीं है, इसलिए मैयत इख्तिलाफी मसले में मत पड़ो, आप मैयत की तरफ से सदका करो, उसी की दोस्तों ज्यादा फजीलत है। इसी तरह दोस्तों, गैर मुस्लिमों के बारे में लोग पूछते हैं कि गैर मुस्लिमों को हम गोश्त दे सकते हैं, बल्कि उलमा यहां तक कहते हैं कि इनको गोश्त देने से दावत का दरवाजा खुलता है। दावत और तबलीग का अगर मौका मिलता है, गोश्त देने के बाद इस्लाम की तालीमात समझा सकते हो कि ये कुर्बानी हमने क्यों की है, इसके पीछे क्या वाक़या है, क्या सबक है, और इस तरह तुम इसको तौहीद की दावत। तो उलमा कहते हैं गैर मुस्लिमों को देना फिर अफजल हो जाता है। हाँ, आप दे सकते हैं दोस्तों, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह दोस्तों, किसी ने पूछा था मुझसे कि कुर्बानी हम जो बकरी या भेड़ ज़िबा करते हैं, उसके पेट से अगर बच्चा निकला है तो फिर क्या मसला उस बच्चे का? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कातुल जनीन ज़कातु उम्मिही, मतलब यह है कि आपने बकरी की गर्दन पर जो छुरी फेर दी ना, मतलब यह है कि उस बच्चे को भी आपने ज़िबा कर दिया, खा सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों उसको खा सकते हैं। और किसी ने यह भी पूछा था कुर्बानी के कितने अय्याम? कुर्बानी का जो वक्त है ना, वो ईद की नमाज के बाद है। ईद की नमाज से पहले जिसने कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। ईद की नमाज के बाद से लेकर मजीद 3 दिन, यानी ईद का दिन मजीद 3 दिन, 11, 12 और 13, इसमें आप सुबह को, दोपहर को, रात को कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जानबूझ के जो छोड़ता है उस जानवर को खाना हराम है। भूल जाए तो अलग बात है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर दोस्तों आप अपने जानवर को कुर्बान कीजिए। इसी तरह कुछ आदाब का भी ख्याल रखिए। अल्लाह, ये देखिए इखलास नियत जरूरी है कुर्बानी में। जो जानवर हमने खरीदा है, मकसद ये है आय अल्लाह इस जानवर के जरिए तेरी रजा चाहता हूँ, तेरी जन्नत को चाहता हूँ।
जो तूने जहन्नम बनाई उससे छुटकारा चाहता हूं। अगर कुर्बानी का जानवर खरीदा, हाँ 80,000 1,00,000 का बकरा लेके गले में पट्टा डाल के बाजार में घुमाता है ताकि लोग मुझसे पूछे कि कितने का खरीदा है, और बताता फिरता है 1,00,000 का, और मैं तो हर साल ये करता हूं। हाँ, और फिर इसकी अना को तस्कीन मिलती है, लोग वाहवाही होती है, जानते ये वाहवाही आपको मिल गई, लेकिन कल कयामत के दिन ये जो जानवर है ना, आपकी अना को इससे तस्कीन मिलती है, रियाकारी अगर आ गई तो ये जहन्नम में जाने का जरिया बनेगा, ये बकरा जन्नत में जाने का जरिया नहीं बनेगा। इखलास से नियत दोस्तों जरूरी है। और जो जानवर को आप ज़बह करते हैं ना, शरीयत कहती है कि उसके जज्बात का ख्याल रखो, छुरी या चाकू उसके सामने ज़बह मत करो। उस चीज़ को समझता है, अल्लाह ने इतना तो शऊर रखा है उसके अंदर, उसके सामने चाकू या छुरी को तेज मत करो। और इसी तरह दोस्तों कुर्बानी ईद के भी दोस्तों कुछ अहकाम हैं। ईद के लिए जब आप आएँ तो मुस्तहब यह है कि आप अच्छे से गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाकर ईदगाह की तरफ आएँ, और ईदगाह की तरफ आएँ तो दोस्तों तकबीरात का एहतमाम करें, तकबीरात का एहतमाम करें। इस तरह माएँ और बहनें भी दोस्तों ईदगाह में आ सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की ईदगाहों में अच्छे से इंतज़ाम रहता है औरतों के लिए, वो आ सकती हैं और मुसलमानों की ईद की नमाज़ पढ़ें, इज्तिमाई दुआ में शरीक हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि कल ईद की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन के माहौल में ईद उल अज़हा को मनाने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों चलते चलते ये भी बता दूं कि आप लोग जानना भी चाहते हैं कि ईद की दो जमात है, उसकी टाइमिंग क्या है। इंतजामिया ने जो सोच की जो टाइमिंग रखी है, पहली जो जमात है वो 6:45 बजे की है, 6:45 की, और दूसरी जो जमात है वो 7:15 बजे की, 7:15 पे। वक्त पे आने की कोशिश करें ताकि दोस्तों हम दोनों जमात को अपने वक्त पे खड़ा कर सकें।